لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 4 جولائی 2022 بروز پیر ہے اور مظفر گڑھ تحصیل جتوئی کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم اسلامیہ آرفنیج جو زیر نگرانی حضرت مولانا یحییٰ عباسی دامت برکاتہم العالیہ دنیا اسلام کا ایک نامی گرامی نام رکھنے والے اور حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے۔ آج ہم اس گلشن میں موجود ہیں اور حضرت کے صاحبزادہ مولانا صدیق صاحب کو رب جزائے خیر عطا فرمائے، میں ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، آپ حضرات طلباء کرام ہیں، تو طلباء کرام جو مدرسے میں رہ کر پڑھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں امت کی قیادت دیتے ہیں، تو میں اس حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ حضرات جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے حاصل کر رہے ہیں کہ جو تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں حضور پاک کی اس تکلیف کا احساس ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا تکلیف برداشت کی ہے؟ سب سے پہلے قرآن کے نزول کی تکلیف ہے، نمبر 2 قرآن کریم کی اشاعت کی تکلیف ہے، نمبر 3 امت کے برے لوگوں کی برائی پر ڈٹے رہنے کی تکلیف ہے۔ یہ چند تکالیف ہیں جس کا آپ کو اور ہمیں احساس ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ نزول قرآن کی کیا تکلیف ہے؟ قرآن کریم جب اترا ہے تو یہ کلام خدا ہے اور زبان مصطفیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو خالق کی بات مخلوق تک پہنچ جائے اس کے لیے نبوت نے اپنے سینے کو پیش کیا ہے، ورنہ خالق کی بات ہم تک پہنچتی، ہم زبان پر رکھتے، کان سے سنتے تو جل جاتے، ہمیں آگ لگ جاتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، براہ راست ملاقات چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ نبی کے واسطے کو کراس نہیں کریں، نبوت کے واسطے کو کراس نہ کریں، بلکہ نبوت کو جو رب نے بتایا ہے وہ مانیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں ملائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے کوہ طور پہ۔ جب یہ قوم پہنچی، اللہ رب العزت سے عرض کیا میرے مولا یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہا جی ان کا مطالبہ ہے، تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں کوئی اس پہاڑ کو دیکھو، ان استقرہ مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا نا تو ان نے مجھے دیکھ لیا، میں اس پہ تجلی ڈال رہا ہوں۔ تو رب نے تجلی ڈالی، پہاڑ جل گیا، جعلہ دکا، قرآن کہتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب توجہ رکھنا، میں جو جملہ سمجھانے لگا ہوں، یہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ قوم جلی کیوں؟ کیونکہ خالق کی بات نبی کے واسطے کے بغیر مخلوق نہیں سن سکتی۔ مخلوق کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ خالق سے ہم کلام ہو، تو نبی کا واسطہ تھا، ان نے ہٹایا، مر گئے۔ تو میرے دوستو، اب ہم جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور جس مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ہم کیوں بچے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سینے کو پیش کیا تھا۔
یہ کلام ڈائریکٹ نہیں آیا، نزل علی محمد، سورۃ محمد میں ہے، حضور پاک کے سینے سے گزر کے آیا، تو اللہ کا جلالی کلام ٹھنڈا ہو گیا، اور حضور نے کتنی تکلیف برداشت کی۔ مسند احمد میں حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، سورۃ ہود اور اس جیسی صورتیں اتری، اس صورتوں کے اترنے نے ابو بکر آپ کے نبی کے جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ تو حضور نے تکلیف برداشت کی ہے، ہم تک قرآن کریم پہنچا دی، اور قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے تکلیف برداشت کی، ہمیں قرآن کے پڑھنے سے تکلیف نہیں ہوتی، جلالی کلام ہم تک جمالی بن کر آ گیا ہے، حرارت برودت میں بدل گئی ہے، گرمی نرمی میں بدل گئی ہے، ہم تک قرآن پہنچا ہے۔ ہمیں حضور کی اس تکلیف کا احساس ہے، اس لیے ہم نے مدارس بھی قائم کیے اور پڑھنا پڑھانا بھی شروع کیا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول قرآن کی تکلیف کے بعد جب امت میں دین پھیلایا، تو امت میں دین جب پھیلانے کی ترتیب رکھی، تو امت کے پہلے طبقے نے کفار قریش کی شکل میں آ کے انکار کیا، اور انکار کیسے کیا؟ زبان سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے پتھر مارے۔ سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے مارا، جو چچا تھا۔ مجھے بتائیں، جب اپنا سگا چچا مارے، پرائے چھوڑیں گے؟ پرائے تو اس سے زیادہ ماریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے تکلیف برداشت کی، لیکن رب نے فرمایا نہیں، اے نبی کریم آپ کی ڈیوٹی ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ سورۃ مزمل کے پہلے رکوع میں موجود ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے پیغمبر آپ نے مسلسل دن میں تیرنا ہے۔ تیراکی تو پانی میں ہوتی ہے، مکہ میں تو کوئی دریا نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، وہاں اگتا ہی کچھ نہیں ہے سوائے کھجور کے، تو تیریں گے کہاں؟ کوئی تالاب ہے، کوئی سوئمنگ پول ہے، کوئی دریا ہے، کوئی سمندر ہے، کوئی نہر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تیرنا کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سبحن یہ محاورہ ہے، یہ اپنے اصل پہ نہیں ہے۔ سبحن طویلا کا معنی آپ نے دن میں کفار کو تبلیغ کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ مسلسل تیرنا ہے۔ تو پھر چلنا کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں چلنے اور تیرنے میں فرق ہے، چلنے والا چلتا ہے تھک جاتا ہے تو رک جاتا ہے، لیکن تیرنے والا تھک بھی جائے تو رکتا نہیں ہے، کنارے پہ جاتا ہے، کیونکہ رکنا تو وہ غرق ہو جائے۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، پیغمبر کریم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پیغمبر نے مسلسل دعوت دینی، تو یہ حضور کی ذمہ داری۔ ہم نبوت کے وارث ہیں علماء، ہم نے مدرسہ اسی لیے قائم کیا کہ پیغمبر نے جتنی تکالیف برداشت کی ہیں ہم بھی اس طرح برداشت کر کے دین دنیا میں پھیلائیں۔ اور تیسری وجہ رسول اللہ کی خواہش کی تکمیل ہے۔ خواہش کیا تھی حضور پاک کی؟ رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ جبرائیل قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی ساتھ پڑھوں، تاکہ قرآن جلدی جلدی یاد ہو اور امت تک پھیلے۔ تو رب نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبم آپ اتنی جلدی نہ کریں کہ جبرائیل بھی پڑھے اور آپ بھی پڑھیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ میں تو اسی لیے پڑھتا ہوں تاکہ امت کو بات جلدی پہنچا جاؤں۔ فرمایا لتعجل بہ، آپ بے فکر رہیں، ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جمع بھی کروائیں گے پڑھوائیں گے بھی صحیح۔ تو اللہ کی ذمہ داری اور رسول اللہ کی خواہش قرآن پھیلانے کی ہے، وہ آپ کے اور میرے سینوں کے ذریعے رب العزت پھیلا رہا ہے، یہ ہماری سعادت ہے۔ ہم تیسری اسی وجہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ تین وجہ ہیں تو اب میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ مدارس اور مساجد قائم کر کے دین کو پھیلانے میں جن لوگوں نے اپنے وقت صرف کیے ہیں، جنہوں نے اپنا زر صرف کیا ہے، جن نے اپنی جانیں اور اپنی اولادیں صرف کی ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دین اسلام پھیلانے کے لیے وقت بھی دے رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں۔ ورنہ مال تو جمع ہو کر ایک وقت پھر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ ایسا مال ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ جو پیسے ہیں، جو مال و دولت ہے، وہ خرچ کرنے سے گھٹتے ہیں، علم وہ مال و دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، یہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا۔ تو میرے دوستو، اب میں بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں ایک دو نصیحتیں رکھ رہا ہوں۔ آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، آپ نے یہاں پڑھنا ہے، کل امت نے آپ سے پڑھنا ہے اور سبق سیکھنا ہے۔ ہمارے اساتذہ جب ہمیں یہ بات کرتے تھے نا کہ محنت کرو پڑھو، کل امت نے تم سے سیکھنا ہے۔ ہم طلبہ ایک دوسرے کو کلاس فیلوز ایک دوسرے کو کہتے تھے مولوی صاحب اپنی کتاب یاد کرانے کے چکر میں ہماری تعریفیں کرا رہا ہے۔
حضرت مولوی صاحب حضرت استاد صاحب کہتے ہیں میری کتاب یاد کرے، اس لیے کہتے ہیں دنیا پوچھے گی، ہم سے کون پوچھے گا؟ لیکن استاد کی روب کی وجہ سے ہم یاد کر لیتے، دل میں یہ ہوتا کہ نہیں پوچھنا کسی نے نہیں ہے، کیا محنت کی ضرورت ہے، ایسی باتیں ہیں، پوچھیں گے تو بڑے مولوی کسی سے، ہم سے کون پوچھے گا؟ یہ میں اپنا ذاتی آپ کے سامنے اوپینین اور اپنی رائے پیش کر رہا ہوں جو میرا دماغ تھا، لیکن تحقیق اور وقت نے اس کو غلط ثابت کیا۔ آج دنیا پوچھتی ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آج آپ کو بھی میں کہوں نا کہ کل تم سے دنیا پوچھے گی، سبق دھیان سے یاد کرو۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے محتمم صبری نے کہا ہو، استادوں نے کہا ہو کہ ان کی تعریفیں کرو، تم سے دنیا پوچھے گی تاکہ سبق یاد کریں، تو یہ آپ کا مائنڈ بھی میری طرح ہوگا جو کہ غلط تھا۔ تو بھائیو دنیا آپ سے پوچھے گی، آپ محنت کریں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں۔ اور میں ایک بات مزید کہتا ہوں، سبق کو مشکل نہ کہیں۔ کچھ لوگ غلط فہمی اور غلط عادت ہوتی ہے کہ وہ سبق کو مشکل کہتے ہیں، حالانکہ سبق مشکل نہیں ہے۔ تو اولا کی پہلے بدا ارشدک اللہ تعالیٰ فی الدارین کلمات لغت عرب برسہ اسمت و فعلس و حرفت سے لے کے ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولم یوزن تک، بخاری کی آخری روایت تک ایک صفحہ، ایک باب، ایک عبارت، ایک پیراگراف کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تب ہے جس کو ہم مشکل بنائیں، وہ مشکل نہیں ہے، آپ اور ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھاؤں تو اس پر کوئی میں ہانے سے نہیں ہوں۔ پتہ کیا ہے، بعض اوقات مشکل لگتا ہے تو آپ ایک بات اپنے دل سے طے کر لیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دل کہے مشکل ہے، اوپر سے آپ کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، آدھی سے زیادہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، آدھی سے زیادہ۔ میں نے اولا تھا دورہ حدیث تھا تخصصات، تینوں اپنے تخصصات میں، کسی ایک تخصص میں، کسی ایک دن، کسی درس نظامی میں، کسی ایک پیریڈ میں آج تک کسی استاد سے ایک ڈنڈا بھی نہیں کھایا بطور سزا۔ میرا اولا تھا تخصص، یہ ریکارڈ ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک جلسے میں رات کو چلے گئے اور باب کلن صبح کا سبق سنانا تھا علم الصیغہ میں۔ صبح مجھے سبق یاد نہیں تھا، استاد جی نے پہلے میرے اوپر ہی انگلی رکھی، میں سمجھتا تھا میری آخر میں نمبر آئے گا، میں اتنے میں دہرا لوں گا علم الصیغہ کے اس باب کو، ملحق بالرباعی کے باب چل رہے تھے، تو استاد جی نے انگلی رکھی، میں نے کہا سبق یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا استاد جی آپ کا پیریڈ 45 منٹ کا ہے، آپ کتنا ٹائم مجھے دے سکتے ہیں میں سبق یاد کروں؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ اپنی مدد کھینچ لے گا۔ استاد جی نے کہا میرا 45 منٹ کا پیریڈ ہے نا، تجھے 40 منٹ دے رہا ہوں، یاد کر۔ 15 سے 20 منٹ مجھے سبق یاد ہو گیا اور میں نے سنا لی اور میں الحمدللہ مار سے بچ گیا۔ یہ 1 سال میرے ساتھ ثانیہ میں ہوا ہے، مجھے یاد ہے، باقی الحمدللہ کبھی میری سیاستہ میں 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہے، 1 گھنٹے کی۔ یہ میں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں کسی بوڑھے بزرگ کا واقعہ سناؤں نا، آپ کہیں گے بڑا بندہ آئی ہے، اللہ والا آئی شودا بزرگ نہ تے اللہ درام تھا، تو میں آپ ہی میں بیٹھا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو بطور کارگزاری پیش کر رہا ہوں۔ کوئی مشکل نہیں، کافیہ تک تو میں نے الحمدللہ کتاب حفظ کی تھی۔ آپ کو دوری اٹھائیں البائی ہو جانا کہ تو بالاجاب بالقبول، یہ میں یوں شروع ہوگا نا اور آپ پورا صفحہ دیکھتے چلے جائیے، یہ کتاب البیوع ہے، یہ کتاب النکاح ہے، یہ کتاب الطہارت ہے، حفظ ہو جاتے تھے الحمدللہ، اس پر کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ میں نے اپنے دل سے ایک بات کی ہوئی تھی کہ مشکل کوئی نہیں ہے۔ ایک کتاب ایسی تھی جس پر ہمارے استاد محترم کو اللہ جزائے خیر دے، ان نے ہمارے دماغ میں ڈالا مشکل ہے، شرح تہذیب بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ مولا عبداللہ یزدی نے جو شرح تہذیب لکھی ہے سمجھ نہیں آتی۔ الحمدللہ میں نے شرح تہذیب ٹاپ کر کے پڑھی ہے، لیکن آج تک وہ دل میں ڈر موجود ہے استاد کے کہنے کی وجہ سے کہ مشکل ہے۔ تو ہمارے جتنے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، میں ان حضرات سے بھی دست عرض کروں گا، مشکل ہو طلبہ کو مشکل نہ کہیں۔ اگر بندہ کہہ دے نا، استاد کہہ دے مشکل ہے، تو طالب علم کہے گا جب استاد کے لیے مشکل ہے میرے لیے تو اشکل ہے، میں کہاں سے پڑھوں؟ تو ہمارے استاد جی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے فرما دیا تو وہ آج تک میرے دل میں ہے۔ اب بھی میں شرح تہذیب اٹھاؤں تو ایک مرتبہ جو ہل جاتا ہوں، لیکن الحمدللہ میں پڑھا لیتا ہوں، پرابلم نہیں ہے مجھے۔ تو میرے دوستو یہی مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ آج آپ طالب علم ہیں، کل کے آپ میں معمار قوم ہیں، کل کے آپ مولوی ہیں، کل دنیا آپ سے پوچھے گی، اسی لیے اسباق میں چھٹی نہ کریں، اسباق توجہ سے پڑھیں۔ بعض اوقات بندہ جسماً حاضر ہوتا ہے، ذہناً غیر حاضر ہوتا ہے۔ جسماً حاضر کا معنی موجود ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے، ذہناً غیر حاضر کا معنی سوچتا کچھ اور ہے۔ استاد جی سبق پڑھا رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ شام کو میں نے والی بال کھیلنا ہے تو میں یوں کر کے ماروں گا،
نہیں کل میں چھکا نہیں لگا سکا تھا، آج میں نے کرکٹ میں چھکا لگانا ہے یا 2 چوکے 1 اوور میں پورے کر رہے ہیں. یہ جو آپ پڑھائی میں سوچ رہے ہیں نا، یہ کام خراب کر رہے ہیں. کھیل کے وقت کھیل کی بات کریں، کھیلیں کودیں، آپ کو منع نہیں ہے. اثر میں تو آپ کو کھیلنے کا وقت ملتا ہے، ٹکا کے بندہ اپنے کھیل بازی کرے، لیکن پڑھائی میں کھیل کو نہ لاؤ. پڑھائی میں کھیل نہیں آنا چاہیے. پھر ایسے کریں جیسے کرنے کا حق کو پھر بندے کو یاد ہوتا ہے. جو اثر کو نہیں کھیلتا، ہمارے حضرات کہتے ہیں وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو کھیلنا چاہیے. حالانکہ میں اپنے پورے 8 سالہ تعلیم میں اگر اثر میں کھیلا ہوں تو وہ 1 مہینہ بنتا ہے پورے 8 سال میں کبھی اثر کو نہیں کھیلا. پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، اللہ جانے، لیکن کھیلنا چاہیے. میں کھیلنے کی ویسے تائید کرتا ہوں. تو پڑھائی میں یہ کام نہ کریں. نمبر 2، جس کتاب کو پڑھیں اس پر ڈر نہ رکھیں. ڈر 2 قسم کا ہے. ایک ڈر ہے اگلے کے تقوی، طہارت، روب للہیت، علمیت کا، اپنی جگہ اس کا احترام استاد کا، بڑے کا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک ڈر یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے مجھ سے پوچھے گا ہائے کیسے سناؤں گا، یہ ڈر نہ رکھیں. استاد پوچھے تو فوراً سنا دیں. نیت یہ نہ ہو میں گستاخی کر رہا ہوں، نیت یہ ہو کہ اپنے بڑے سے شاباشی لے رہا ہوں. یہ بھی تو کبھی نیت ہوتی ہے نا. میں اس دن اپنے تخصص کے طلباء کو اصول خطابت لکھوا رہا تھا، تو ان میں ایک اصل میں نے لکھوایا کہ آپ جب کہیں بیٹھے اور آپ کے اساتذہ آپ کو کہیں اٹھو کسی عنوان پر مجھے بیان سناؤ، تو وہاں یہ ڈر نہ رکھو کہ استاد کی گستاخی ہوگی. اگر یہ رکھو گے پھر تقریر نہیں کر سکو گے، بلکہ یہ رکھو کہ آج میں نے استاد سے شاباشی لینی ہے. ڈر ختم ہو جاتا ہے مولوی حمزہ. تو بھائی آپ بھی سبق ایسے یاد کریں کہ کوئی استاد آپ کو بلائے ہاں تو آپ ایسے سنائیں جیسے سنانے کا حق ہو. میں اپنی نحو میر کی بات سناؤں آپ کو. میرے نحو میر والے سال میں ہمارے استاد جی نے اپنے استاذ کو بلایا کہ آپ آئیں میری کلاس کا نحو میر کے امتحان میں. وہ بزرگ تشریف لائے، پوچھتے پوچھتے مجھے اپنے نمبر کا یاد. جب میرے اوپر باری آئی نا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ جملہ انشائیہ دے کتنے قسمہ ہیں. یہ مجھ سے سوال ہوا، جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں. تو مجھے یاد تھی، استاد جی سے پڑھا تھا. میں نے کہا استاد جی 10 ہیں، امر، نئی، استفہام، تمنی، ترجیح، وقوع، نداء، قسم، تعجب. استاد جی بوڑھے تھے، انہوں نے سمجھا اس نے 5 سنائی ہے. ولا سنا، پھر سناؤ. میں نے کہا امر، نئی، استفہام، تمنی، ترجیح، وقوع، نداء، قسم، تعجب. ہوتے ہیں 5 پڑھیں. ولا سنا تو میں نے پھر سنا. میں نے کہا امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، وقوع، نداء، عرض، قسم، تعجب. شاباش پتر تے ستھرے پکین. یہ کیوں سنائی؟ مجھے اپنے پڑھائی پر اعتماد تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو پڑھا ہے وہ مجھے یاد. میرے اپنے بخاری والے سال کی بات ہے. ہم نے بخاری ثانی حضرت استاد محترم سے پڑھی تو ان کے استاد جی باہر ملک سے تشریف لائے، غالباً جنوبی افریقہ میں تھے. تو انہوں نے اپنے استاد جی کو فرمایا کہ آؤ آج میری کلاس کا. جب وہ بیٹھے اور بخاری ثانی انہوں نے سامنے رکھی، ہمارے لڑکے کلاس، جو لڑکوں کی کلاس تھی، وہ کانپ گئی کہ استاد کو دادا استاد پوچھے گا. میں نہیں ڈرا. میں اپنے استاد جی اور اس کے استاد جی کا احترام ضرور کرتا ہوں. وہ علم میں، تقوی، طہارت، للہیت میں، بزرگی میں بڑے ہیں، لیکن جو پوچھیں گے تو 2 گتوں کے اندر سے پوچھیں گے نا. بخاری ثانی سے کتاب المغازی سے لے کر وہاں تک کتاب الرد علی الجہمیہ، کتاب التوحید تک پوچھیں گے. تو یہ تو میں نے پڑھا ہے، اس پر تو مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے. ہاں اس کتاب سے باہر پوچھیں گے پھر تو مجھے ڈر لگے گا کہ میں نے وہ پڑھا نہیں ہے. لیکن جو 2 گتوں کے اندر پڑھا ہے وہ میں پڑھ کے دکھاؤں گا، سنا کے. یہ مجھے یقین تھا. ہمارے استاد جی نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ میرے استاد جی ہیں، اٹھو شابش، کون سنائے گا. اب طلبہ میں کسی کا ہاتھ کھڑا ہو، میں نے ہاتھ کھڑا، میں سنا. تو ہمارے استاد جی کے جو استاد جی تھے ان کو عجیب فیل ہوا. انہوں نے کہا ہاتھ رکھو، کھڑے ہو جائے. کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا بتاؤ گے؟ میں نے کہا استاد جی الحمدللہ، بفضل اللہ، بکرم اللہ، بعون اللہ، ضرور سناؤں گا. پوچھے آپ کیا پوچھنا. کہتے تو بڑا بول رہا ہے. میں نے کہا بول اس لیے رہا ہوں کہ اس 2 گتوں کے اندر سے اگر آپ نے پوچھا میں بتاؤں گا. اگر اس سے باہر پوچھا تو میں اس سوال کا مکلف ہی نہیں ہوں. میں پابندی نہیں ہے جو آپ باہر کا پوچھیں گے. اس کے اندر سے پوچھیں، یہ میں پڑھ چکا ہوں. کوئی اور کتاب ہے وہ میں نے پڑھی نہیں ہے تو آپ اس کتاب کا مجھ سے کیسے پوچھیں گے؟ تکلیف مالا یطاق نہیں ہوتی. جو پڑھایا نہیں ہے وہ بندہ پوچھے کیسے؟ تو مجھے کہنے لگے جب حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے تو اس رات انہوں نے شعر گوئی کی تھی. اشعار میں کیا کہا تھا؟ اب بخاری ثانی کے امتحان سے بظاہر اس کا تعلق بنتا نہیں ہے. سوال علم حدیث کا پوچھو نا جو ہے. لیکن الحمدللہ میں استاد جی نے پڑھا تو مجھے یاد ہے. میں نے کہا انہوں نے شعر پڑھا تھا، یا ویلتم من یا لیلتم من طولها وعنائها الا انها من دارت الکفر نجتی. اور رات تو لمبی تو ہوتی جا رہی ہے
کب ختم ہوگی، کب صبح پھوٹے گی، لیکن یہ رات تو بہت اچھی رات ہے، تو ختم ہوگی، میرا حالت کفر کا زمانہ ختم ہوگا، حضور کی زیارت شروع ہوگی۔ میں نے یہ پڑھا تو انہیں دوسرا سوال مجھ سے نہیں کیا۔ یہ کارگزاری سنانے کا مطلب ہے کہ اپنے اندر یہ جرت پیدا کرو، جو پڑھا ہے وہ ہمیں آتا ہے۔ اولا والا ہے نا، وہ ثانیہ والے سے نہیں ڈرے کہ مجھ سے زیادہ پڑھا، کیوں؟ جو تم اولا پڑھ رہے ہو نا، تمہیں اپنی کتابیں آنی چاہیے۔ ثانیہ والا ثالثہ والے سے نہیں ڈرے کہ مجھ سے سینئر ہے تو بابا کیا ہوا، لیکن جو ثانیہ میں نے پڑھا ہے وہ مجھے آتا ہے۔ اپنی کتب پر اعتماد رکھیں، اپنی پڑھائی پر۔ 3 طرح کے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کتابوں کی تعلیم کی بنیاد ہوتی ہے۔ نمبر 1 مطالعہ، کیا معنی؟ خود پڑھیں، کیا ہے کیا نہیں ہے سمجھیں، اگر یہ سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو خیر ہے، کتاب دیکھ لی۔ نمبر 2 استاد جی کے پاس بیٹھیں، اس سے سنیں، جب اس سے آپ نے سنا پھر جو خود پڑھا تھا اپنی پڑھائی کے سمجھے ہوئے چیز کو چھوڑ دیں، استاد کی بات کو لے لیں۔ نمبر 3 تکرار، جسے کہتے ہیں ریوائزنگ، دہرانا، جو استاد نے پڑھایا وہ سنا دیں۔ جو لڑکا تکرار کراتا ہے، ایک تکرار کہتے ہیں جھگڑے کو، ان کا آپس میں تکرار چل رہا ہے، وہ مولویوں والا تکرار نہیں ہے، وہ عوام والا تکرار ہے۔ یہ تکرار جو ہے یہ مولویوں والا ہے، جسے ریوائزنگ کہتے ہیں۔ جو بچہ تکرار کراتا ہے نا کلاس میں، پڑھاتا ہے، سناتا ہے، دہرائی کراتا ہے، وہ مدرس کامل بنتا ہے۔ یاد رکھیں، جو تکرار سے ہچکچاتا ہے وہ مدرس نہیں بن سکتا، وہ کل نہیں پڑھا پائے گا، وہ کہے گا حق کہتے سچے، حق کہتے سچے، وہ یہی کہے گا، اس کو اور کوئی عطا پتہ نہیں ہوگی۔ تو آپ اس کے بعد دہرائی کرائیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو اپنے اندر جرت ہو، مشکل کچھ نہ ہو۔ اچھا ایک سوال ہے، آپ کے دماغ میں ایک سوال آئے گا کہ بھائی ایک ہوتا ہے عقل مند اور ایک ہوتا ہے کند ذہن، تھوڑے عقل والا، جس کا عقل تھوڑا ہوتا ہے۔ میں اس سوال کے جواب کو نہیں مانتا، میں 2 ہی باتیں مانتا ہوں، یا عقل مند یا پاگل۔ درمیان میں جو قسم ہے نا جس کا عقل تھوڑا ہے، یہ میں نہیں مانتا، یہ ہے ہی نہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب اٹھائیں۔ رب کریم نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں دیے، ہر بندے کو عقل اس کے بقدر دیا ہے، جتنا عقل میرا اتنا کسی سائنسدان کا، تولو دونوں کا ایک وزن ہے، جتنا عقل استاذ کا اتنا شاگرد کا ایک وزن ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس کا وزن 1.5 کلو اور اس کا وزن 2 کلو، نہیں ہے۔ تو عقل مند ہے یا پاگل، بس، دوسری تیسری قسم نہیں ہے۔ کند ذہن کوئی قسم نہیں ہے، کند ذہن ہم نے بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا کمزور ہے، نہ عقل ہے، اس نے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا نہیں سیکھا، اسی لیے کمزور ہے۔ تو اپنی صلاحیت کو لگائے۔ بھائی اگر ایک کالے رنگ کی کار ہے GLI اور ایک GLI سفید رنگ کی ہے، تو کیا کہیں گے؟ کالے رنگ کی وجہ سے آہستہ ہے، انجن دونوں کا ایک طرح کا ہے، کمپنی ایک طرح کا انجن دیتی ہے، کلر وائز میں ڈفرنٹ اور فرق آ جاتا ہے۔ تو بھائی استاد اور شاگرد کا دماغ ایک جتنا ہے۔ استاد اس لیے استاد بنا ہے کہ اس نے اپنے دماغ کی استعمال کو بڑھایا ہے۔ شاگرد خود کو کمزور سمجھتا ہے، استعمال اس نے کیا نہیں ہے دماغ، وہ خود استعمال کرتا، دماغ کو رگڑے دیتا، اس میں چیزیں یاد کرتا، ضرور یاد ہو جاتی۔ میں اس کی مثال دوں، زنان خانہ تھا۔ زنان خانہ کسے کہتے ہیں؟ زنان خانہ کا معنی ہے لیڈیز روم، جہاں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ زنان خانے میں ایک مرتبہ شیر آ گیا اور عورتیں چیخیں، اوئے دھاڑ، اوئے شیر آ گیا، کھاوے سی۔ وہاں ایک لڑکا بھی تھا جو عورتوں میں پلا بڑا، عورتوں میں رہا، عورتوں میں تربیت پائی، اس کا لباس بھی عورتوں والا، اٹھک بیٹھک بھی عورتوں والا، ساری علیق سلیق عورتوں والی تھی، تھا مرد۔ تو عورتیں چیخ رہی تھی، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ کہ اس کو شیر کو بھگائے۔ تو وہ لڑکا بھی کہہ رہا تھا، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ اب یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ جی نہیں، مرد ہے لیکن اس نے اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا۔ جو کند ذہن ہے نا وہ یہی فرماتے، عقل مند کو یاد ہوتا ہے، ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ نہ بابا، تو بھی اپنے دماغ کو استعمال کر۔ کند ذہنی 2-3 وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا تو بندہ خود مدے ہوتا ہے، یعنی خود سست ہوتا ہے۔ نمبر 2، معاشرہ سست بنا دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ساتھ والے کہتے ہو تجھے یاد نہیں ہوتا، استاد کہہ دیتے ہو تو بیکل ہے، 3-4 اور کہہ دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہاں میں پاگل ہوں، مجھے پاگل خانے میں داخل کرا دو، ٹھیک ہے، وہ اس طرح پاگل بن جاتے ہیں۔ تو پاگل معاشرہ بناتا ہے، کند ذہن معاشرہ بناتا ہے، جی نہیں۔
وہ ایک شعر ہے نا فارسی کا، سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا ہے، اس شعر کا مطلب ہے کہ جب زمانہ تمہاری مخالفت میں چلے تو تم زمانے کے ساتھ جنگ کرو، جب زمانہ تمہاری مخالفت میں چلے تو تم زمانے کے ساتھ جنگ کرو تاکہ تیری صلاحیت نکھر کے آئے۔ تو آج ہم اسی پر عمل اگر کر لیں نا کہ ہم زمانہ کچھ بھی کہے، ہم اپنی صلاحیت کو نکھار کے بیٹھے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، تو آپ کر لیں گے، پرابلم نہیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار کمی ہوگی نا، آپ کر لیں گے۔ کانفیڈنس جسے کہتے ہیں نا، ذاتی خود اعتمادی ہونی چاہیے، تو بندہ ضرور کر لے گا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ جتنے ہمارے اساتذہ ہیں یا بزرگ ہیں یا پڑھانے والے ہیں یا تیز لوگ ہیں، یہ کوئی اپنی اماں جان کے پیٹ سے جب باہر تشریف لائے تھے اس وقت یہ اپنے ساتھ علم لائے تھے؟ جی نہیں، انہوں نے محنتیں کری ہیں، تو ہم محنتیں کیوں نہ کریں؟ تو اس لیے ہر طالب علم اپنے استاذ کو آئیڈیل بنائے کہ استاد جی نے محنت کر کے مقام حاصل کیا تو میں بھی تو محنت کروں گا۔ من جد وجد، جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ اور اگر اپنے آپ پر سستی رکھی، آج کل یوں کیا، تو پھر یاد رکھو کوا کالا ہے اور وہ روزانہ کہتے ہیں میں سفید ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ سیدرکہ اذا شاب الغراب، بوڑھا ہو جاؤں گا تو سفید ہو جاؤں گا۔ کوا 1,00,000 سال کا بھی ہو جائے، کالا کالا رہے گا، وہ سفید نہیں ہوگا۔ تو بھئی محنت کریں نا، تو آپ بھی محنت کریں۔ ہر بندہ چل سکتا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو بن سکتا ہے، بس تھوڑی محنت میں خود کو لے آئیں، تھوڑی چال ڈال اپنی تیز رکھیں۔ میں جب طلبہ میں بات کرتا ہوں، طلبہ میں کہتے ہیں صرف مشکل ہے، نحو مشکل ہے، منطق مشکل ہے، فلسفہ مشکل ہے، بلاغت مشکل ہے، معانی مشکل۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے بھائی، آسان سے آسان مثال دے دیں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ میں اگر یوں صرف سے شروع ہوں نا، کون کہتے ہیں صرف مشکل ہے؟ آپ صرف کی ترتیب ذہن میں رکھ لیں، آپ کو بہت آسان لگے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ 14 سیغے جو ہیں، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، اس کا انداز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ کے بعد یہ لفظ آتا ہے۔ چھوٹی سی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو یوں یاد ہو جائے گا، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جیسے صرف کبیر آتی ہے، صرف صغیر ضرور آ جاتی ہے، اگرچہ وہ 56 الفاظ پر ہے۔ تھوڑی سی بندے کو سمجھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کبھی بھولے ہیں کہ 5 کے بعد 11 آتا ہے؟ 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ کیوں؟ آپ کو کس نے کہا؟ قرآن میں لکھا ہے 5 کے بعد 6 آتا ہے؟ نہیں، آپ نے اصول یاد کیا ہے کہ 5 کے بعد 6 آتے، استاذ نے بتایا ہے۔ تو ادھر بھی اصول ہے، ہر صیغے کی اپنی اصل ہے کہ پہلا کون سا، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا۔ وہ اصل آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں، آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں نے پوری صرف 2 رکعت نماز ہم پڑھتے تھے، نماز صرف، یعنی صورتاً نماز ہوتی تھی ورنہ نماز نہیں ہوتی تھی، اللہ اکبر کرتے، اور آدھی صرف، اب آدھی ارشاد الصرف، یعنی کہ آپ آدھی ارشاد الصرف پوری ہو رہی ہے، التقاء ساکنین کے باب پر، وہ اس تک جا کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد رکوع سجدے کے بعد پھر اٹھو۔ صورتاً نماز تھی نا، حقیقتاً نہیں تھی۔ پھر آپ کھڑے ہوں، ولا الضالین کے بعد التقاء ساکنین پر 2 قسم، الا حدی والا غیر الا حدی، یا کہ ساکن مد ہو یا تصغیر، یوں آپ پڑھتے چلے جائیں، پھر اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد نماز میں پوری ابواب الصرف پوری ہو، ارشاد الصرف پوری ہو گئی، یعنی یوں یاد کیا تھا۔ تو اصول استاد بتا دے، پرابلم ہی نہیں ہے طلبہ کو یاد نہ ہو۔ ایسے نحو ہے، نحو میں صرف اور صرف اصول چلتے کہ کلمے کے آخر میں کیا آئے گا، پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، فلاں فلاں، جو مولویوں کے اپنے لفظ ہے، فتح ہے، ضمہ ہے، کسرہ ہے، یا جار نصب کی جو بھی الفاظ ہے وہ آپ سمجھا دیں، بہت آسان ہے، تو انسان کو یاد ہو جاتے ہیں۔ ایسے منطق ہے، کون کہتا ہے منطق؟ آپ منطق کی ایک جزی پیش کریں کسی کتاب سے، میں یوں آسانی سے انگلیوں میں حل نہ کروں، آپ مجھے کہنا آپ نے پڑھا نہیں۔ کیا مشکل ہے بابا منطق کو اللہ نے لکھی ہے، رسول اللہ نے لکھی ہے، جو کوئی ہمارے معاملات میں آگے ہو۔ منطق لکھنے والے بھی مولوی ہیں، فارابی کی منطق ہماری منطق کے ساتھ مقابلہ نہ کرے، آپ پھر کہنا، لیکن یہ کہ پڑھا ہو بندے نے۔ میں نے ثانیہ میں تفسیر المنطق پڑھی، ثانیہ میں اس کی شرح استاد کی کاپی سے لکھی، پرابلم ہی کوئی۔ میں مثلاً ادھر اگر کوئی منطق والے بیٹھے ہو تو میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ منطق میں طلبہ سمجھتے ہیں دلالت لفظی اور غیر لفظی، دلالت وضعی اور دلالت لفظی کیا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ آسان ترین چیز ہے، دلالت لفظی بولو، دلالت وضعی اشارہ کرو۔ مولانا حمزہ مجھے پانی پلا دیں، یہ دلالت لفظی ہے۔
مولانا حمزہ یہ اشارہ کیا مجھے پانی پلا، دلالت وضعی ہے. وہاں مثالیں مشکل ہے نا. استاد آسان مثال دے. آپ جو جھنڈی کی مثال دیں گے تو جھنڈی پہ طلبہ کیا، جنہیں ریل نہیں دیکھی اسے کیا پتہ ہے سرخ جھنڈی کیا ہے، سفید جھنڈی کیا ہے؟ وہ کیا سب تار کھٹکنے کی آواز، اسے پتہ ہی نہیں ہے تار گھر کیا ہے. اس تار سے مراد بجلی کی تار نہیں ہے، وہ تار گھر والی بجلی کی تار ہے جسے آج کے دور میں فیکس کہتے ہیں. تو اس ایک بچے نے فیکس دیکھا ہی نہیں ہے، اسے کیا پتہ تار کھٹکنے کی آواز دلالت غیر لفظی وضعی ہے. مشکل مثال نہیں، آسان مثال میں استاد سمجھائے طلبہ یاد نہ کریں، ہو نہیں سکتا. میں کچھ دنوں پہلے پڑھا رہا تھا، ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا استاد جی یہ نقیض کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیں. کانٹا الٹ کرو کہتے ہیں پھول. میں نے کہا روشنی الٹ کرو کہتے ہیں اندھیرا. سردی الٹ کریں کہتے ہیں گرمی. میں نے کہا اسلام الٹ کریں کفر. میں نے کہا یہ نقیض ہے. آسان سے مثال دے دیں. پھر موجبہ کلیہ کیا ہے، سالبہ جزیہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے. طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر موجبہ کلیہ کہتے ہیں سب کو مانو. موجبہ ایجاب سے ہے، ایجاب کا معنی مانو. کلیہ کل سے ہے، سب کو مانو. سالبہ سلب سے ہے، نکالو. کلیہ جزیہ جز سے ہے ایک چیز کو، تو سالبہ جزیہ پوری چیز سے چھوٹی سی چیز نکالو. موجبہ کلیہ پوری چیز میں سب کو مانو. تو موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے. کیا مطلب؟ سنیں، مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے اللہ مان، رسول مان، صحابہ مان، اہل بیت مان، قرآن مان، حدیث مان، شریعت مان، اسلام مان، مذہب مان، دین مان، سب کچھ ماننا ہے. یہ موجبہ کلیہ ہے. اور کافر بننے کے لیے سب کا انکار نہ کرو، کسی ایک کا انکار کر دو، یہ سالبہ جزیہ. تو آسانی سے اگر ہم مثال دے دیں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، آسانی سے طلبہ سمجھ جاتے ہیں. ایسے فقہ میں اگر آپ چلیں تو فقہی مسائل پر آپ ہدایہ سے لے کر آگے تک چلے آئیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تفسیر میں آئے، بیضاوی کو طالبہ نے اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی نے جتنی آسان انداز میں ہمیں سمجھائی ہے نا، پچھلی کتابیں مضبوط ہو یوں سمجھ آئے گی. ایک پاؤں پر طلبہ کا تیل نکل آتا ہے. میرے پاس والناس تک پوری بیضاوی ہے، اور میں تخصص میں طلبہ کو دکھا تو پریشان ہوتے ہیں. جب میں تعارف کرا کر سامنے رکھوں کوئی پریشانی نہیں ہے. آسانی پیدا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت 5 نصیحتیں کی ہیں، ان میں 5ویں نصیحت یہی ہے کہ مشکل کو آسانی کرو. یہ آپ علیہ السلام کی حضور کی وفات کے 5 نصیحتیں ہیں نا. پہلی نصیحت کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. دوسری وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں کا خیال رکھنا. تیسری اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیں. چوتھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. 5ویں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں آج ہم ان پہ عمل کر لیں. اساتذہ اپنے انداز پڑھانے کو تھوڑا آسان کر کے دیکھ لیں. خدا کی قسم طلبہ ایسے خوشی سے کود پڑیں جیسے کودنے کا حق ہو. تو آپ اس طرح سمجھے رٹے لگانے کی تو ہمارے ہاں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. رٹا کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے میں آپ میں تھوڑی بہت کرنٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کارگزاریاں سنا کر تو اپنے اندر کرنٹ پیدا کروں. اور آخر میں ایک گزارش کروں گا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا پڑھنا پڑھانا اور اس کے لیے تمام انتظامات یہ زکوٰۃ، صدقات، عشر، عطیات سے ہوتا ہے. تو معاشرہ ہمیں یہ فنڈنگ کیوں کرتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم دین کے وارث بنیں گے. اگر ہمارے اندر جرت نہیں، ہم دین کے وارث نہیں بن سکے تو پھر یہ سب کا چیز کو ہم غرق کر رہے ہیں. پھر تو ہم غرق کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ کتنا مجھے بتا رہے تھے آرفنیج کا انتظام، پورے یتیم حضرات کی پوری ترتیب ہے. یہاں کتنا بیٹھے یتیم طلبہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ جو یتیم طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک پورا انتظام شروع سے لے کر آخر تک کا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ایسی چیز آپ کو معاشرے میں اور قابل تقلید مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح واضح طور پہ ہمیں ملے. ہو گئی تو ہو گئی، میں منع نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خصوصیت ہوتی ہیں. تو آپ اس پر خوشی کا اظہار کریں کہ ہمارے لیے سب کچھ یہ حضرات بیٹھے ہیں، وقت نکالے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک ایک چیز دے رہے ہیں. نہ ہمیں کھانے کی فکر ہے، نہ آنے کی فکر ہے، نہ جانے کی فکر ہے، نہ کمانے کی فکر ہے. ورنہ دنیا تو روتی اس پر ہے کہ کمائیں گے کہاں سے، خاص ہی کتوں، وہ تو یوں بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو آپ کو تو اللہ نے سب کچھ یاد دیا ہے. تو آپ طے کریں کہ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بندے کو کتاب یاد نہ ہو. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں رکھنی چاہیے.
احناف کہتے ہیں قربانی کے لیے گائے اور بھینس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں 2 دانتہ ہونا ضروری ہے۔ ان کی دلیل لا تذبحوا الا مسنہ ہے، ہماری دلیل کیا ہے اور ان کی دلیل کا جواب کیا ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن، حضرت جابر کی روایت رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس روایت کو غیر مقلد آدھا پڑھتا ہے، اس لیے وہ دلیل بناتا ہے، یہ دلیل ان کی نہیں ہے، یہ دلیل ہماری ہے۔ وہ اس روایت کو آدھا پڑھتے ہیں، میں پورا پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی میں جو جانور ذبح کرو وہ مسنہ ہو۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ غیر مقلد ترجمہ کرتا ہے سن دانت کو کہتے ہیں، تو دانت والا ہو، جی نہیں، سن کے 2 معنی ہیں، سن سے ہو، مسنہ سن سے ہو معنی دانت والا، مسنہ سنین سے ہو معنی عمر والا۔ آپ کہیں گے آپ سنین سے لے رہے ہیں، دلیل اگلا لفظ ہے، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظأن۔ حضور نے فرمایا مسنہ ذبح کرو، مسنہ نہ ملے تو 6 ماہ والا ذبح کرو، 6 ماہ والا، 6 ماہ عمر ہے تو مسنہ بھی عمر ہے، نہ ادھر دانت ہے نہ ادھر دانت ہے۔ یہ حدیث پورا پڑھیں، اور یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ فقہا کا ہے، اور امام ترمذی ابواب الجنائز اس کے تحت فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، یہ ترجمہ فقہا نے کیا ہے اور فقہا حدیث پاک کو زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے ہماری یہی دلیل ہے، یہ دلیل ہماری ہے اور پوری دلیل ہے۔ غیر مقلد آدھی بات کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو جزع فرمایا ہے کہ 6 ماہ والا ذبح کرو، تو 6 ماہ والا ہے، یہاں تو دانت کا لفظ نہیں ہے، تو غیر مقلد دانت کا جملہ لائے گا، 2 سال میں تو دانت دکھائے گا، 6 ماہ والا دانت کہاں جائے گا؟ تو یہ جواب نہیں بنے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بنے گا، شوربہ حلال اور بوٹیاں حرام یوں نہیں بنے گا، بات کھلی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں سراسر موم یا سنگ ہو جا، 2 رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، تو جو ترجمہ ادھر ہے وہ ترجمہ ادھر ہی کر لیں۔ عجیب معاملہ ہے، ان نے آدھا ترجمہ ادھر کر دیا آدھا ادھر۔ تو احناف کہتے ہیں گائے بھینس ہو تو 2 سال، سنین لا تذبح الا مسنہ، اور بکری ہو 1 سال، اور اونٹ ہو 5 سال، سنی ذبح کرنا چاہیے، سنی، اور سنی کا معنی فقہا نے یہی کیا ہے کہ 2 دانتہ ہو، نہیں بلکہ عمر والا ہو، 5 سال اونٹ میں، 2 سال گائے میں، 1 سال بکری میں۔ ہاں دمبا دمبی اور بھیڑ مینڈھے میں اگر 6 ماہ والا ہے تو فتذبحوا جزعۃ من الظأن، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہماری دلیل یہ ہے، اس کے دلائل